أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. یہاں سے ماشاءاللہ سورۃ اللقمان کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ سورت مکی ہے۔ وہی 34 آیہ، اس میں تقریباً 34 آیات ہیں، وہ 4 رکوعات اور 4 رکوع ہیں، اور تقریباً 548 کلمات ہیں، اور 2110 حروف ہیں۔ اس صورت میں 3 آیات ایسی ہیں جو مکی نہیں ہیں بلکہ مدنی ہیں۔ 27، 28 اور 29۔ میں اس لیے آہستہ آہستہ بیان کر رہا ہوں تاکہ ساتھی نوٹ کر رہے ہیں تو کر لیں۔ اس میں 3 آیات ایسی ہیں جو مکی نہیں ہیں بلکہ مدنی ہیں، 27، 28، 29۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس صورت میں 4 رکوع ہیں۔ سب سے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب ہونے والوں کے لیے قرآن پاک کو ہدایت اور رحمت قرار دیا ہے۔ یعنی کامیابی اگر حاصل کرنی ہے تو قرآن کو مین چیز بنانا ہوگا۔ اور جن لوگوں نے پھر قرآن سے دشمنی مول لی، آپ آگے دیکھیں گے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، تو ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور ان کے انجام بد کا بھی ذکر فرمایا۔ دوسرے رکوع میں آپ حضرات دیکھیں گے حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت بھری اپنے بیٹے کو نصیحتیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام راجے قول کے مطابق پیغمبر نہیں تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ پیغمبر تھے، لیکن راجے قول یہ ہے کہ آپ پیغمبر نہیں تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک متقی اور پرہیزگار لوگوں میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت و دانائی عطا فرمائی تھی۔ باقی کیا کام کرتے تھے؟ بعض نے کہا کہ آپ نجار تھے، بڑھائی کا کام کرتے تھے۔ بعض نے لکھا کہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ بعض حضرات نے لکھا کہ آپ خیاط یعنی درزی تھے۔ لیکن اتنی بات پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا، اور آپ اپنے زمانے میں لوگوں کے لیے واعظ بھی تھے اور قاضی بھی تھے اور مفتی بھی تھے۔ لوگ یعنی انہی کے پاس آ کر مسائل وغیرہ پوچھا کرتے تھے۔ خود اہل عرب کے ہاں بھی
جو ان کے شعراء تھے انہوں نے لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کا بطور حکیم کے ذکر کیا ہوا تھا کئی اشعار میں۔ اور حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام جب مبعوث ہوئے تو انہوں نے پھر فیصلوں کا اور مسائل بتانے کا کام ترک کر دیا کہ ایک پیغمبر کے ہوتے ہوئے لوگ میری طرف نہ آئیں بلکہ ان کی طرف رجوع کریں۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ لقمان علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بھانجے تھے یا بھتیجے تھے۔ بہرحال یہ مختصر سا تعارف ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے سورت کا اور حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا ہے، اور بیان کرنے کی وجہ بھی میں نے ذکر کر دی کہ مشرکین مکہ کے ہاں لقمان علیہ الصلاۃ والسلام ایک مسلمہ شخصیت تھے، شعراء نے اپنے کلام میں ان کا ذکر بھی کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرما کر یہ بتایا کہ بھائی جن کے آپ گن گاتے ہیں تو وہ توحید کے قائل تھے۔ اپنے بیٹے کو جو انہوں نے نصیحتیں کی، سب سے پہلی نصیحت یہی کی لا تشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ان شرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا جرم ہے۔ تو سب سے پہلی جو نصیحت کی وہ یہی کی۔ دیکھیے اب ترجمہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، واللہ اعلم بمرادہ، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں جو ہدایت اور رحمت ہیں للمحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے، یعنی نیک لوگوں کے لیے۔ آگے پھر محسنین کی صفات کو بیان فرمایا کہ اللہ کی نظر میں محسنین کون ہیں، جن کے لیے یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے، جن کے لیے یہ کامیابی کا باعث ہے، اور جو اللہ کی نظر میں بھی کامیاب لوگ ہیں تو وہ کون لوگ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کی صفات کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا ان میں سب سے پہلے الذین یقیمون الصلاۃ، محسنین کی پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز چھوڑنے والا اللہ کی نظر میں مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اور دوسرے معنی میں آپ یوں سمجھیں کہ یہ قرآن اس کے لیے نہ ہدایت ہے نہ رحمت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں، اگر ہم ان کو قرآن اور حدیث کی نظریے کے مطابق سمجھیں تو یہ ایک لائن ہی کافی ہے کہ اللہ فرما رہے کہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ محسنین سے مراد وہ لوگ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ۔ دوسرا ویؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، تو دوسری صفت یہ ہوئی۔ تیسرا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں۔
فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہو جانے والے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے کامل ہدایت پر ہیں، اور اوپر آپ نے پڑھ لیا کہ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے۔ اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ اللہ کی نظر میں دراصل مفلحون، کامیاب ہو جانے والے ہیں۔ اب جیسے قرآن لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے ہے، تو ظاہر ہے بھٹکانے کے لیے بھی بہت لوگ ہیں۔ تو آگے فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو لہو الحدیث، فضول باتوں کو خریدتے ہیں، فضول باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جائیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اللہ کی آیات کا مذاق بھی بناتے ہیں۔ فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اس آیت کا شان نزول لکھا ہے علماء نے۔ ایک شخص تھا نضر بن حارث، جو مختلف ممالک کا سفر کرتا تجارت کی غرض سے، اور وہاں سے پرانے زمانے کے بادشاہوں کے قصے اور کہانیاں لے کر آتا، اور آ کر مشرکین مکہ سے کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس قرآن میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن میں تمہیں قوم عاد اور قوم سمود کے قصے سناتے ہیں، اور میں تمہیں رستم اور اسفن، جو اس زمانے میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے، کہا کہ میں تمہیں ان کے قصے سناتا ہوں۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ اگر تم نے ٹائم پاس ہی کرنا ہے تو میرے قصے کہانیاں سن لو۔ حالانکہ ظاہر ہے قرآن جہاں واقعات کو بیان کرتا ہے تو وہاں مقصود واقعات برائے واقعات نہیں ہوتے، وہاں ٹائم پاس کرنا مقصود نہیں ہوتا، وہاں مقصد تو لوگوں کی ہدایت ہوتی ہے، وہاں مقصد تو لوگوں کے لیے مختلف قسم کے پہلو اجاگر کرنے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے ان واقعات کو بیان فرماتے ہیں، لیکن یہ لوگ اس کا مذاق بناتے ہیں۔ تو اس بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں کہ بھئی یہ جو قصے کہانیاں ہیں، یہ قرآن کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جو قرآن کی آیات کا مذاق اڑانے والے ہیں اور قرآن کی آیات کو پس پش ڈالنے والے ہیں اور اس کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو اہمیت دینے والے ہیں، وہ اللہ کی نظر میں ان کے لیے رسوائی ہی رسوائی ہے، اور وہ ناکام ترین لوگ ہیں۔ اور ساتھ ہی یہاں پر ایک اور بات عرض کر دوں، آج ہمارے زمانے میں قصے اور کہانیاں تو نہیں ہیں، لیکن اس سے زیادہ خطرناک چیزیں موجود ہیں، اس سے زیادہ خطرناک چیزیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر لہو الحدیث سے مراد صرف وہ کہانیاں نہیں ہیں۔ بعض علماء نے اب یہ بھی لکھا، مفسرین نے، کہ اس نے کچھ لونڈیاں خریدی ہوئی تھی، ایک دو باندیاں رکھی ہوئی تھیں جو ناچ گانا کرتی تھیں اور اشعار پڑھتی تھیں، اور اس زمانے میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ تو قرآن اصولوں کو بیان کرتا ہے، گویا قرآن نے اس آیت میں ہمیں یہ اصول دیا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں، جو کوئی آپ کو گفٹ دیتا ہے یا پیسوں سے خریدتے ہیں یا جیسے بھی معاملات ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے لیضل عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے گمراہی کا سبب بن جاتی ہے، تو ایسی چیز سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ جس چیز میں پڑھ کر انسان، اس میں اب سر فہرست آپ کا موبائل ہے، جو آپ کی جان نہیں چھوڑتا، آپ نے اپنے پیسوں سے خریدا اور اچھے سے اچھا خریدنے کی کوشش کی، پھر اس میں آپ لگے ہوئے ہیں گھنٹوں کے گھنٹوں فیس بک پر، کبھی یہ ویڈیو، کبھی وہ ویڈیو، کبھی یہ چیز، کبھی وہ چیز۔
آپ اس میں فضول گیمز کھیل رہے ہیں، گھنٹوں کے گھنٹوں اس میں گزر جاتے ہیں، آپ اس میں دوسری فضولیات میں لگے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیے آپ کا موبائل من یشتری لہو الحدیث کا مذاق ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر آج کل تو ویڈیوز بنانا عام بھی ہے اور رواج بھی ہے، تو دیکھ لیجئے یہ جو لہو الحدیث ہے کئی لوگوں کے لیے اولئک لہم عذاب مہین، رسوائی کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ کسی کی ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں، کوئی غلط انداز میں کیمرے کے سامنے آ جاتا ہے، کسی کی پرسنل چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، کسی کا کیا کسی کا کیا، تو ظاہر ہے اگر جو اس کو لہو الحدیث کے طور پر استعمال کر رہا ہے تو یاد رکھے دنیا میں بھلے اس کی ویڈیو لیک نہ ہو، آڈیو لیک نہ ہو، دنیا میں یہ موبائل اس کے لیے رسوائی کا ذریعہ بنے یا نہ بنے، آخرت میں تو بہرحال بنے گا اگر وہ اسے اللہ کے راستے سے گمراہ کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو پیٹ پھیر لیتا ہے، واللہ پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے، اور ایسے اگنور کرتا ہے کہ لم يسمعها، جیسے اس نے سنا ہی نہیں ہے، كأن في أذنيه وقرا، گویا کہ اس کے کانوں میں بوجھ ہے۔ جیسے آج کل بہت سے ہیڈ فون لگا کر، ہینڈ فری کانوں میں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اذان سنائی نہیں دیتی، ماں باپ کا فرمان سنائی نہیں دیتا، اللہ کا قرآن سنائی نہیں دیتا، اذان سنائی نہیں دیتی، نہ جواب ہے، نہ نماز ہے، نہ کسی اور چیز کا ہوش ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اگرچہ یہاں پر کوئی مادی وزن مراد نہیں ہے ان کے کانوں میں، مقصد یہ ہے کہ ان کے کانوں میں کفر کا بوجھ پڑا ہوا ہے، منافقت کا پردہ چڑھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ضد اور عناد اور بغض میں ایسے ہی اندھے ہو گئے ہیں کہ انہیں حق بات حق لگتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا فبشرہ بعذاب علیم، آپ انہیں خوشخبری سنا دیجیے دردناک عذاب کی۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آسمانوں کو بنایا بغیر ستونوں کے، ترونہا جنہیں تم دیکھ رہے ہو، وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي، اور زمین میں اس نے بوجھ یعنی پہاڑ ڈال دیا، کیوں؟ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہیں وہ تمہیں لے کر ڈگمگانے نہ لگ جائے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی کو ہم نے اتارا، پھر اس میں ہم نے اگائے اس زمین میں ہر قسم کے من کل زوج کریم خوشنما جوڑے۔ ھذا خلق اللہ فارونی، یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں، مجھے دکھاؤ، فارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونی، کیا پیدا کیا ہے ان معبودان باطلہ نے جو اللہ کے علاوہ ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، کچھ نہیں بنایا، بلکہ دوسرے مقام پر تو فرمایا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال دی جا رہی ہے، توجہ سے سن لو، کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کے مقابلے میں جن کو مانا جاتا ہے، یہ سب اگر مل جائیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، تو یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ بلکہ آگے اللہ نے ان کا مذاق اڑایا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کے شیرے میں سے، ان کے میٹھے میں سے، ان کی مٹھائی میں سے اگر ذرا سا لے کر اڑ جائے تو لن يستنقذوه منه، یہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے، وہ جو میٹھا ہے وہ واپس نہیں لے سکتے، اور ظاہر ہے نہیں لے سکتے۔ تو فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والے بھی کمزور ہیں، جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہیں۔ تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے دکھاؤ کیا پیدا کیا انہوں نے، کچھ بھی نہیں، اس کے باوجود اگر ان کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں تو یاد رکھو بل الظالمون فی ضلال مبین، ظالم لوگ واضح طور پر گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی تمام گمراہیوں سے محفوظ فرمائے۔